قیامت کیسے آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے ہم تھوڑی سی نشانیاں یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال خروج کرے گا، اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال ان لوگوں سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ خوب غلہ اگائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی کنارے پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہاں تک کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ 40 برس دنیا میں دس برس کی عمر جس دن ہو گئی آبیست کی، آدمی کو چاہیے کچھ قدر سمجھے زیست کی۔ 30 کے سن تک نشاط زندگی حاصل رہے، جب ہوا 40 کا ہر ایک کام میں کامل رہے، اور جب اس عمر کو طے ہو گئے پورے 50، فرق آتا ہے بسر میں جاتے ہیں ہوش و حواس۔ 60ویں میں تک جو دیوار کی حاجت پڑے، جب ہوا 70 کا ہر ایک کام میں دقت پڑے، جب ہوئی 80 کی یا 90 کی عمر بے بقا، تن میں آئی ناتوانی جان پر رجوعنا۔ بلکہ اب تو 80-90 کے بہت ہوتے ہیں کم، تھوڑی ہی سے سن میں جاتے ہیں چلے سوئے عدم۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا طفل کیا پیر و جوان، چلتے پھرتے موت آئی مر گئے ہیں ناگہاں۔ قصہ کوتا ہے جیے تم 100 برس یا ایک دن، اس جہان بے بقا سے کوچ ہوگا ایک دن۔ مومنو رہتے ہو کیوں بے فکر بے غم بے خبر، ایک سفر درپیش ہے دور و دراز و پر خطر، تو شے اعمال تھوڑا بار اسنیا بے شمار، منزل مقصد نہایت دور شیطان رہمار۔ پل صراط از بس کے باریک و طویل و تیز ہے، اس کے نیچے ایک دریا آگ سے لبریز ہے۔ نیک و بد اعمال تو لے جائیں گے میزان میں، ہو حساب ذرہ ذرہ حشر کے میدان میں۔ منزل اول ہے اس کی شہر خاموشاں میں قبر، اس میں تنگی کے سبب کروٹ کا لینا بھی ہے جبر۔ وہ اندھیری کوٹری ہے ہر طرف سے بند آہ، روشنی کے اور ہوا کے واسطے روزن نہ راہ۔ ہے سرانے پائیں تھی خاک اور دائیں بائیں خاک، نیچے اوپر خاک ہے تاریک تر ہے ایک مغاک۔ کچھ نہ یاور کا پتہ ہے اور نہ مونس کا نشان، حشر کے دن تک اکیلا تم کو رہنا ہے وہاں۔ جو کوئی جاتا ہے وہاں اس کی خبر آتی نہیں، کوئی بھی آرام کی صورت نظر آتی نہیں۔ موت ہے سر پر کھڑی تدبیر کرنا چاہیے، پھر نہ ہوگا کچھ نہیں تاخیر کرنا چاہیے۔ پاؤں چلنے پھرنے سے ہو جائیں گے بیکار، پھر دست و بازو ہل نہیں سکنے کے ہیں زنہار۔ پھر خشک ہوئے گی زباں منہ سے نہ نکلے گا کلام، کچھ نہ کانوں سے سنائی دے گا اس دم لا کلام۔ آنکھیں مد جائیں گی لب ہو جائیں گے بند ایک بار، پھر تو یہ مردہ بدست زندہ ہے بے اختیار۔ تو شے اعمال اپنا ساتھ لے جاؤ اجی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا سوچو تو صحیح۔ بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے، فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے۔ توبہ استغفار اسیاں سے کرو ڈرتے رہو، امر و نہی حق تعالی کو ادا کرتے رہو۔ رحم کر علمی پہ یا رب دے سے توفیق خیر، کام بخشش کا نہیں کوئی تیری رحمت بغیر۔ واسطے حق کے نہ ایسی راہ چل، حشر کے دن جس سے ہو تجھ کو خلل۔ اب تو غفلت مت کرو ہوشیار ہو، سن تیرا پہنچا ہے نزدیک چہل۔ قل اطیعوا اللہ جو قرآن میں ہے، کر عمل اس پر نہ کر لے تو لعل۔ دست و پا گوش و زباں قابو میں ہیں، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچی اونچیاں تو بنوائے محل۔ روشنی کا قبر کی سامان کر، محض ہیں بیکار یہ شم و قول۔ کر جوانی میں تو کار آخرت، بس یہی کافی ہے رکھ اس پر عمل۔ علمی عاجز کی رکھی و آبرو، حشر میں اے خالق عز و جل۔ قیامت کیسے آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن کریم کی سورہ حج کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کے قریب جب سورج پچھم سے نکلے گا اس کے نزدیک یہ زلزلہ آئے گا۔ خدائے کریم آگے ارشاد فرماتا ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی زلزلے کی ہیبت سے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی،
اور ہر گاونی یعنی حمل والی اس دن کے ہول و دہشت سے اپنا گاو ڈال دے گی، یعنی حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، جیسا کہ فرماتا ہے ہمارا رب جل مجدہ الکریم، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس میں تمام انسان، حیوان، جن و شیطان، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، فقط اللہ باقی رہے گا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے ہم تھوڑی سی نشانیاں یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہ قدرتی طور پر انسان زمین میں دھنس جائیں گے، دنیا کے پورب میں، پچھم میں اور عرب میں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری، بے حیائی، شراب نوشی اور ناچ گانوں کی کثرت ہوگی۔ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال و دولت کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی ہونے لگے گی اور وہاں باغ بھی ہو جائیں گے اور نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ نہر فرات سوکھ جائے گی اور اپنے خزانے کھول دے گی، یعنی نہر فرات کے اندر سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے۔ مرد اپنی عورت کی بات مانے گا اور ماں باپ کی بات نہیں سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی رکھے گا۔ گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی، اپنے مرے ہوئے باپ دادا پر لوگ لعنت کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ رذیل اور ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کا جوتا میسر نہیں تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے اور ان پر اترائیں گے۔ مسجدوں کا ادب ختم ہو جائے گا، لوگ مسجدوں میں چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا، کاش میں اس قبر میں ہوتا تو میرا ایمان بچ جاتا۔ وقت میں برکت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سال ایک مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی ٹائم بہت جلدی گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ کوڑے کی نوک بولے گی، جوتے کا فیتا بولے گا، بلکہ آدمی کی اپنی ران بولے گی اور اسے خبر دے گی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ سورج کا روزانہ کا معمول ہے کہ جب نکلنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور پورب سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اسی دستور کے مطابق قیامت کے قریب سورج دربار الہی میں سجدہ کرے گا اور پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا، مگر اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس چلا جا۔ تب سورج واپس ہوگا اور حکم الہی سے پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پچھم میں ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ کی طرح پورب سے نکلا کرے گا، یعنی صرف ایک بار پچھم سے نکلے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال خروج کرے گا، اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دجال کا بہت بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر آخر تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کی شدت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر خوب جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ پہلے تو یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اور جب اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے تب اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔
دجال قوم یہود سے ہوگا۔ مختلف حدیثوں کی روشنی میں دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا اور اس کا قد لمبا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کی پیدائشی ایک ہی آنکھ ہوگی، بلکہ آنکھیں اس کی دونوں ہوں گی، مگر ایک آنکھ اندھی ہوگی اور دوسری آنکھ سے دیکھے گا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، اور جس آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھ خون آلود اور سرخ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کو دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، اور اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کتنا ہی بڑا جاہل ہو، لیکن دجال کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوگا اس کو ہر مسلمان، ہر ایمان والا پڑھ لے گا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ جب دجال کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا تو دنیا کی بہت بری حالت ہو جائے گی، اور اس کے نکلنے کے وقت میں اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی نحوست دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین سے 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی، اور دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی 2/3 پیداوار کم ہو جائے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان کی ساری بارش رک جائے گی اور زمین کی ساری پیداوار ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ اس خشک سالی کی وجہ سے جانور ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ جھوٹ اور فریب دجال کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ دجال کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ زمین پر دجال 40 دن رہے گا۔ ان 40 دن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کی سواری کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گدھا ہوگا، اور اس گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس کے گدھے کا سر اتنا بڑا ہوگا تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس گدھے کی اتنی تیز رفتار ہوگی کہ 1 قدم میں 1 میل کی دوری طے کر لے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ بادلوں کی طرح اس کی رفتار ہوگی، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، لیکن مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ مدینہ اور مکہ شریف کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور یہ کوشش کے باوجود بھی حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا۔ بعض روایات کے مطابق بیت المقدس میں بھی نہیں جا سکے گا، اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا، اور مساجد میں بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال مدینہ طیبہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر منافق اور فاسق و فاجر مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال کی فوج میں جا کر شامل ہو جائے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق و فاجر مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام حدیث پاک میں یوم الخلاص بھی ہے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کے علاوہ شیطانوں کی بھی فوج ہوگی۔ دجال ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں، میں گواہی دوں گا۔ چنانچہ
دو شیطان اس کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے بیٹے، اس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے، مجھے اپنا خدا مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو ایک شیطان اس کی اونٹ کی شکل میں بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ دجال کسی علاقے سے گزرے گا، وہاں کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے، اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے ہم تجھے خدا نہیں مان سکتے، تو جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا تو وہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے اور اس کو خدا مان لیں گے۔ دجال ان لوگوں سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ خوب غلہ اگائے گی، اور اس کے ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے تازے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جو لوگ دجال کو نہیں مانیں گے وہ ان کے مال و دولت چھین لے گا اور اپنے ماننے والوں کو مال و دولت دے کر مالا مال کر دے گا۔ دجال پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دے گا اور مردوں کو بظاہر زندہ کر دے گا۔ دنیا بھر کے شیطان دجال کے مددگار ہوں گے، اور وہ جن لوگوں کو زندہ کرے گا تو دجال کے شیطان ہی ان کا روپ بدل کر سامنے آئیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے مردوں کو زندہ کر دیا۔ غرض یہ کہ دجال بظاہر مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفین شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، کیونکہ دجال اپنے دور کا سب سے بڑا جادوگر ہوگا، اور وہ جو کمال دکھائے گا وہ سب کا سب جادو کی وجہ سے ہوگا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے دجال کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور وہ پہلے سے زیادہ محتاج اور پریشان ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، دجال کے ساتھ دو دریا ہوں گے، ایک آگ کا دریا ہوگا اور ایک پانی کا دریا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ جو اس کی بات مانے گا اسے خدا کہے گا، اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ دجال کے مختلف احوال ہوں گے، کہیں تو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، کہیں سے ایمان والوں کی دولت چھین کر بے سہارا بنا کر وہاں سے چلا جائے گا، کہیں پر اپنے ماننے والوں کو اپنی جنت میں اور نہ ماننے والوں کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے ایمان والے سخت پریشانی اور تنگ دستی کے عالم میں ہوں گے، اور دجال کے خوف سے بھاگ کر ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، اور اس پہاڑ کا نام کوہ دخان ہے۔ دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ ایمان والے سخت بھوک اور تکلیف میں ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی کنارے پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی اور عیسائی بچ گئے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی ظالم اور موذی کا کوئی خوف نہ ہوگا، یہاں تک کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ 40 برس دنیا میں رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔